اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھوک نہیں لگتی، یا وہ بھوک کی کمی کا شکار ہیں، یا مجھے بھوک نہیں لگتی، اور آپ نے بھی یہ جملہ بہت دفعہ بولا ہوگا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ آج کل کیونکہ لائف سٹائل بالکل چینج ہو گیا اور یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو قدرتی بھوک نہیں لگتی، اور یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی پر دار و مدار ہے ہماری بیماری کا یا صحت کا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ بھوک کی کمی کا شکار ہیں، یعنی ان کو مناسب وقت پر یا مناسب مقدار میں بھوک نہیں لگتی۔ اب یہ بھوک لگتی کیا ہے اور بھوک لگتی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھوک اصل میں ہے کیا؟ پہلے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کے تحت یہ جسم کام کرتا ہے۔ جب انسانی جسم محنت مشقت کرتا ہے اور سارے اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں ہم، تو ہمارے جو عضلات میں جو بافتیں ہوتی ہیں ان کے اندر غذا کی محنت کرنے کی وجہ سے ان کی انرجی استعمال ہو جاتی ہے، اور ان کو نئی غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس نئی غذا کی ضرورت محسوس ہونے کی صورت میں ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ کمزوری پوری ہونی ہے نئی غذا سے، تو پھر ہمارا معدہ ہم سے نئی غذا مانگتا ہے کہ جسم نے کام کیا، اس کو انرجی کی ضرورت ہے، لہذا نئی غذا دی جائے۔ تو پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کھانے کو چبا کے معدے میں لے کے جاتے ہیں، پھر معدہ اس کو کوٹ پیس کے مناسب وقت پر فوراً آنتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور آنتیں اس کھانے میں سے انرجی لے کے خون کے اندر شامل کرتی ہیں، اور پھر وہ غذا جو ہے پورے جسم کے اندر چلی جاتی ہے۔ جسم کے ایک خون کے ذریعے سے جسم کے ایک ایک حصے اور ایک ایک خلیے تک وہ انرجی پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہمارا جسم اگلی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر رات کو ہم جب 7-8 گھنٹے سو لیتے ہیں، تو پھر یہ جتنی بھی ہم نے محنت مشقت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو جسم میں توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہمارا جسم دوبارہ سے خود بخود سیٹ کر لیتا ہے، اور ہم پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر فریش ہوتے ہیں، پھر سارا دن کام کرتے ہیں۔ یہ ہے قدرتی طریقہ کار۔ لیکن اب جو ماڈرن لائف سٹائل آ گیا، اس میں یہ طریقہ کار بالکل بدل گیا ہے۔ اس میں ماڈرن لائف سٹائل میں بالکل محنت مشقت ختم ہو گئی ہے، سہل پسندی آ گئی ہے، بہت زیادہ آرام پسندی لوگوں کے ذہن میں اور وجود پہ سوار ہو گئی ہے، اور پھر کام بھی کچھ اس طرح کے ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، تو محنت مشقت والے کام بہت کم ہو گئے۔ پہلے وہ کام جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا اور اس میں اس کا پورا وجود استعمال ہوتا تھا، اب وہ کام مشینوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ آفس ورک بڑھ گیا ہے، زیادہ دیر ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، اور آرام طلب جسم آرام طلب بن گیا ہے۔ جسم کو آرام کی عادت پڑ گئی ہے، تو یہ پھر تھوڑی سی بھی مشقت نہیں کرتا۔ جب یہ مشقت نہیں کرتا تو پھر اس کو غذا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ نقطہ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر بولتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ جب ہمارا جسم مشقت نہیں کرتا، پورا وجود زیر استعمال نہیں آتا، تو اس کو پھر بھوک نہیں لگتی، کیونکہ انرجی اس کی ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مزے کے لیے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ بھوک اتنی نہیں ہوتی، لیکن مزے کے لیے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ صبح بھی زیادہ کھانا کھا لیا مزے کے لیے، طرح طرح کے ٹیسٹ بنا کے کھانے کے اندر اچار اور چٹنیاں اور اس طرح کی مرچ مسالے دار چیزیں کھائیں، اسے مصنوعی بھوک لگ جاتی ہے اور ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر دوپہر کو بھی مصنوعی بھوک لگتی ہے، مزیدار کھانا دے کے بریانی بنا لی، کبھی کوئی اور چٹپٹی چیز بنا لی، اور اس سے کھانا کھا کے گزارا کر لی، بھوک نہیں لگی لیکن کھانا کھا لیا۔ رات کو بھی اسی طرح سے، یہ مصنوعی بھوک میں ہی ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ جسم آرام طلب ہے، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں چیئر پہ، محنت مشقت نہیں کرتے، وہ کھانا ہضم ہوتا نہیں ہے، وہ جسم کے اندر ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو غیر ضروری کھانا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ایک نقطہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جسم صرف اتنی غذا کو ہضم کرتا ہے جتنی جسم کو ضرورت ہے، باقی غذا کو وہ پڑا رہنے دیتا ہے۔ میں دوبارہ بولتا ہوں کہ اگر بے شک آپ 5 روٹیاں کھائیں، اگر آپ کے جسم کو صرف 1 روٹی کی ضرورت ہے، تو وہ 1 روٹی کو ہضم کرے گا، باقی 4 کو اس نے ہضم نہیں کرنا۔ اتنی انرجی ہی اس نے ویسٹ نہیں کی ہے، تو وہ ان کو ہضم بھی نہیں کرے گا، وہ اس کے لیے غیر ضروری ہیں۔ لہٰذا وہ جو اضافی کھانا ہے، ہم جو مجبوراً یا مزے کے طور پہ کھا لیتے ہیں، دیکھا دیکھی کھا لیتے ہیں، یا بوفے سسٹم آ گیا، 40 ڈشیں پکی ہوئی ہیں اور تھوڑے تھوڑے کھانے کھا کے بھی پیٹ بھر لیا اپنا، وہ اضافی کھانا جسم کے اندر زہر بن جاتا ہے، اور وہ زہر اور وہ فضلہ خون کے اندر شامل ہو کے جسم کے ایک ایک حصے میں جا کے ہمارے عضلات، ہماری بافتوں کو اور ہمارے اعضاء اور سسٹمز کو نکارا کرتا رہتا ہے، اور پھر پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، مختلف طرح کی بیماریاں جسم کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ لہذا
بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت ہی کھانا کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ وہ کھانا جو ضرورت سے زیادہ کھایا ہوتا ہے وہ 2 4 دن، 8 دن، 10 دن جسم کے اندر ہی گلتا سڑتا رہتا ہے، وہ زہر بنتا رہتا ہے، جسم میں شامل ہوتا رہتا ہے، پھر اسے ٹینشن، ڈپریشن، گیس، قبض، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، یورک ایسڈ بن کے وہ کھانا پورے جسم میں اور جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور ہم پھر بیمار ہو کے چارپے پہ پڑے رہتے ہیں، یا بیماری کی حالت میں ہی دوڑ بھاگ کر کے زندگی سے تھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزار لی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی بھرپور صحت مندی کا نام ہے۔ اب بھرپور صحت کے ساتھ زندگی گزاریں، چاقو چبند ہو کے سارا دن حشاش بشاش رہیں۔ اب یہ ضرورت سے جو اضافی کھانا کھایا ہوا ہے وہ ہضم تو ہوتا نہیں ہے، تو جاتا کہاں ہے؟ جسم اسے باہر بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ مشقت کریں گے تو اس نے جسم سے باہر نکلنا ہے۔ جب جسم مشقت کرے گا، پورے جسم میں تحرک آئے گا، معدوں میں اور آنتوں میں بھی حرکت آئے گی، تو پھر اس کھانے نے باہر نکلنا ہے۔ جب جسم نے اتنی مشقت ہی نہیں کرنی، کھانا کھا کے بیٹھے ہی رہنا ہے، تو پھر وہ جسم اس کھانے کو اپنے اوپر ہی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، سینے پہ، پیٹ پہ، ہپ پہ، کمر پہ، بازوؤں پہ، تھائز پہ، انسان موٹا ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر ہم وہ جم میں جاتے ہیں سمارٹ ہونے کے لیے، لوگ لاکھ روپے لے کے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی جسم سمارٹ کر دے۔ آپ اصل میں کینسر بیماری ہو گئی، شوگر ہو گئی، گردے کی بیماری ہو گئی، جگر کی بیماریاں ہو گئی، آنکھوں کی، دماغ کی بیماریاں ہو گئی، یہ تمام بیماریاں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ اصل میں یہ بیماریاں اور کہیں سے نہیں آ رہی ہیں، یہ آپ کا ضرورت سے زیادہ کھایا ہوا کھانا ہے جو اندر جا کے بیماریاں بنتا ہے۔ یہ کینسر بھی اسی وجہ سے ہی ہے، شوگر بھی اسی وجہ سے ہی ہے۔ آپ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیں گے، وہ جسم سے ہضم نہیں ہوگا، تو جسم اس کا زہر بنا کے پھر جسم کے اعضاء کو خراب، وہ زہر جسم کے اعضاء کو خراب کرنا شروع کر دے گا۔ ہم پھر اس کے بعد دوائیاں کھانا شروع کر دیں گے، اپنی اس عادت کو نہیں بدلیں گے۔ لہٰذا اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یہ میری نصیحت ہے ایز اے آیورویدسٹ اور ایز اے یوگسٹ، کہ آپ کو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھائیں۔ اب آپ کو بھوک کتنی ہے یا ضرورت کے مطابق ہی کھانا کتنا کھایا جا سکتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ضرورت کتنی ہے؟ اس کا ایک ہی کلیہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جب آپ کو شدید بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں۔ تھوڑی بہت بھوک میں یا مصنوعی یا ویسے ہی مزے کے لیے کوئی چیز نہ کھائیں۔ جب شدید بھوک لگے اس وقت ہی کھانا کھائیں، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں۔ یہی ایک کلیہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈیٹیلز ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا کھائیں، اور جب بھوک ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنا ہاتھ روک لیں، کھانا نہ کھائیں، پھر آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ یہ تھوڑا جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے گی تو اس کا مطلب جسم میں گنجائش سے زیادہ کھانا نہیں گیا۔ اب یہ جو ضرورت کے مطابق کھانا گیا ہے اس کو جسم آسانی سے ہضم کر لے گا، اور غذا جسم کا حصہ بن جائے گی، اور جو فضلہ ہوگا وہ جسم سے باہر نکل جائے گا، جسم میں کوئی زہر نہیں بنے گا، آپ فٹ فاٹ رہیں گے۔ تو اکثر اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی صحت مند رہنے کے اصول بتائیں۔ اب یہ سارے صحت مند رہنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں، طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے کھانا کھائیں گے تو آپ سمارٹ رہیں گے، اور اسی طرح سے کھانا کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، چاقو چبند رہیں گے۔ اگر آپ اور زیادہ سمارٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو دوپہر کا کھانا چھوڑیں، صبح اور شام کا کھائیں۔ پھر جب آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، جسم کو بھوک لگے گی تو وہ پہلے سے جسم کے اندر جو سٹور ہوا ہوا کھانا ہے جسم اسے ہی استعمال کر لے گا، اور آپ سمارٹ ہونا جسم پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہیں تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، فیملی ممبرز اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، تاکہ پاکستان کے معاشرے کو ان تعلیمات کا پتہ چلے، وہ ان معلومات پر عمل کریں اور صحت مند بنیں، بیماریوں سے اور دوائیوں سے جان چھوٹے اور صحت مند زندگی گزارنے کا آغاز کریں۔ اور ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور اس کے ساتھ آل نوٹیفیکیشن کا جو سائن آئے گا اس کو بھی پریس کر لیں۔ اس طرح کرنے سے ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا، اور آپ ان کو دیکھ کے صحت کے اصول سیکھ سکیں گے، صحت کی معلومات حاصل کر سکیں گے، اور اپنی زندگی کو اور اپنے فیملی کی زندگی کو صحت مند کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔